پاکستان اور ایران دو برادر اسلامی ممالک، ان کے درمیان کیا ہوا؟ اتنی کشیدگی، حملے ایک دوسرے کے خلاف، میزائلوں کا استعمال، راکٹس کا استعمال، ڈرونز کا استعمال، یہ تو ایک اور بحث ہے، مگر ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ پاکستان اور ایران دو پڑوسی ممالک، اسلامی ممالک، برادر ممالک، کہ ان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر اب تو حد ہی ہو گئی ہے، لمٹ کراس ہو گئی ہے۔ سفرا جو ہے وہ واپس بلا لیے گئے، جو دورے ہو رہے تھے ایران اور پاکستان کے وفود اور جو افسران جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، مگر ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ بھارت نہیں ہے، کہ بھارت کی طرف سے جارحیت ہوئی تھی پاکستان کے خلاف، پہلے بہت دفعہ ہوئی ہے، اور آخری دفعہ جب 2019 فروری میں پلوامہ، بالاکوٹ کے جو واقعات ہوئے تھے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ واحد ملک تھا، پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا اگست سن 47 میں، پہلا ملک۔ پاکستان کا جو پہلا سفارتی مشن ہے وہ تہران میں کھولا گیا۔ ایران نے پاکستان کی 1965 اور 1971 کی جو جنگیں ہیں اس میں بھرپور مدد کی، تعلقات انتہائی مثالی، انتہائی بہترین۔ اور اس کے علاوہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سن 60 کی دہائی میں، 60 یا 61 میں سفارتی تعلقات جو ہے وہ منقطع ہو گئے، کشیدگی جو تھی وہ ڈورین لائن کی دونوں طرف بہت ہو گئی، تو ایران کی میڈیشن تھی، ثالثی تھی، جس کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بحال ہوئے۔ تو 2024 میں کیا ہوا کہ اس کے تین پہلو ہیں، ہمیں بڑے ہی گہرائی سے اس کا جائزہ لینا ہے۔ مختصراً پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ایران اور پاکستان میں ڈرار ڈالنے کے لیے، کیونکہ اس خطے میں بلکہ مسلم دنیا میں دو جوہری اسلامی ممالک ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا ایران جو ہے وہ ہونے والا ہے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بننے والا ہے۔ ایک تیر سے دو شکار، اسرائیل اور امریکہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان جو ہے ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے، اور جس کی وجہ سے دونوں ممالک جو ہیں وہ تباہ ہو جائے، فائدہ جو ہے وہ امریکہ کو ہو، اسرائیل کو ہو اور بھارت کو ہو۔ یہ کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے، تھیوری نہیں ہے، بلکہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ مشرق وسطی میں جو غزہ کی صورتحال، جو ہوتی جو ریبلز ہیں یمن کے، جس طریقے سے بحر احمر میں انہوں نے اسرائیلی جہازوں اور جو اسرائیل کے جو حمایتی ہیں، امریکہ خاص طور پہ، برطانیہ، ان کے جو بحری جہاز ہیں ان کو نشانہ بنایا، تو اس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کو کچھ تو کرنا تھا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے اس نے صرف پاکستان پہ ہی حملے نہیں کیے میزائلوں کے، اس نے عراق پہ اور شام پہ بھی کیے، مگر اصل جو مسئلہ ہے وہ تو پاکستان کا ہے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ حالات جو ہیں اتنے کشیدہ، اتنے خراب ہو گئے۔ دوسری بات کہ ایران نے پاکستان کا جو ایک علاقہ ہے پنجگور، وہاں پہ ڈرون اٹیکس کیے، اور ڈرون اٹیکس کیے، ایک ہے تنظیم
जशुल अदल उसके ठिकानों पे कि वो ईरान के खिलाफ सरगर्मी में मुलव्वस है। और फिर इसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरानी जो पाकिस्तान ईरान की सरहद से 4 किलोमीटर या उससे आगे ईरानी बलूचिस्तान में वो कहते हैं BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और जो बलोच अस्करियत पसंद जो लद्की पसंद तंजीमें उनके अड्डों पे मिसाइल के से हमले किए जिसमें दहशतगर्द मारे गए। अब आप मुलाजा कीजिए कि ईरान का जो हमला होता है उसमें 3 अफराद हलाक होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, एक कोई और होता है। पाकिस्तान का जो हमला होता है जिसमें पाकिस्तान कहते हैं दहशतगर्द मारे गए, तो ईरानी जो मीडिया है, जो ईरानी हुकूमत है, ईरान की हुकूमत है, उसकी तरफ से कहा गया कि जो हलाकतें हुई उसमें 6 औरतें और बच्चे शामिल थे। 7 हलाकतें हुई, 6 औरतें और बच्चे शामिल थे। तो क्या वो दहशतगर्द थे? तो ये जो हमारे यहाँ एक सोच कालेबारी है कि ईरान को सबक सिखाना है, मगर वो ये भूल गए कि ईरान का जो असर व रसूख है वो पाकिस्तान में बहुत ही गहरा है। मैं सेक्टेरियनवाद की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मगर असल हकीकत ये है कि अगर ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने मजीद कोई कार्रवाई की तो उसका असर जो है सियासी तौर पे पाकिस्तान पे पड़ेगा। पाकिस्तान के पास एक हाई मॉरल ग्राउंड था। ठीक है, ईरान ने गलत किया कि उसने इंतहाई इकदाम क्यों उठाया, कदम क्यों उठाया, मगर पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे और फिर सुलह सफाई हो जाती थी। अगर पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट नहीं करता, पाकिस्तान ईरान के हमले का जवाब नहीं देता, तो उसका एक हाई मॉरल ग्राउंड होता, क्योंकि ईरान भारत नहीं है। अगर भारत ने जारहियत की तो पाकिस्तान 10 दफा उसका जवाब दे, मगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करना, अपना एक हाई मॉरल ग्राउंड जो है उसको लूज करना। अमेरिका और इसराइल ने जो ट्रैप एक पाकिस्तान जाल जो बिछाया हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें फंस जाना। अब फंस करें कि ईरान जो है इस बात को और आगे ले जाता है मजीद, क्योंकि मसला सिर्फ अमेरिका और इसराइल के, सऊदी अरब का भी है, खलीज की रियासतों का भी है, जिनकी मफादात ईरान से टकराते हैं। और ईरान मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि आजाद है। तीसरी बात कि क्या पाकिस्तान ने सोचा, पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने सोचा कि उनका जो जवाब होगा, जो रद्दमल होगा ईरान के खिलाफ, उसके असरात क्या होंगे? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है जुमे को, वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हो रहा है जुमे को नमाज के बाद। खाम वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो फौरी तौर पे वापस पहुंच रहे हैं, मगर अमेरिका के जो मफादात पाकिस्तान में हैं वो इतने गहरे हैं और अमेरिका को पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार लोग मिल जाएंगे इसकी अशराफिया में, जो कि हर काम करने के लिए तैयार है, मगर वो ये भूल गए कि ईरान जो है तकरीबन 40 साल से अमेरिका के खिलाफ लड़ा है। 40 साल ज्यादा हो गए। ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, मगर ईरान खड़ा हुआ है। 8 साल तक ईरान इराक की जंग होती रही, 10 लाख लोग मारे गए, ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सके। ईरान ने अपनी खुदमुख्तारी पे समझौता नहीं किया, और आपने यानी पाकिस्तान ने एक ईरानी हमला जो हुआ पंजगोर पे, तो जनाब बावला मचा दिया।
مگر جب نومبر 2010 کو امریکی افواج نے افغانستان کے بارڈر سے پاکستان کے سینکڑوں فوجیوں کو ہلاک کر دیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے صرف احتجاج کیا رسمن، اور تھوڑے عرصے کے لیے نیٹو سپلائیز بند کر دی. ریمن ڈیوس جو کہ سی آئی اے کا کنوکٹڈ قتل کے اس میں ملوث، اس کو چھوڑ دیا. اسامہ بن لادن پکڑے گئے ایبٹ آباد میں جو گیریزن سٹی ہے پاکستان کا. امریکن نیول سیلز مئی کی 2 مئی 2011 کیا بگاڑ لیا؟ تو امریکہ کے ساتھ تو آپ جناب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مگر ایران جو آپ کا اپنا ملک ہے، برادر ملک ہے، جس نے پاکستان کی اتنی مدد کی، ہر لحاظ سے مدد کی، اس کے خلاف جناب آپ نے طاقت کا استعمال کیا، جبکہ آپشنز تھے سفارتی طور پہ، سیاسی طور پہ. اور چین نے آفر کی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ثالثی وہ کرا دے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ یہ تنازعہ ایران اور پاکستان کا کنٹرول سے باہر ہو جائے اور اسرائیل اور امریکہ ایک تیر سے 2 شکار کریں، یعنی کہ ایران اور پاکستان کو لڑوا کے دونوں کو تباہ و برباد کر کے، یہی تو چاہتے ہیں. اور ہم اس جال میں جو ہے پھنس گئے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ بات چیت کے ذریعے، سفارت کاری کے ذریعے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، جن کو کہتے ہیں ڈیمیج کنٹرول میجرز. کیونکہ پاکستان جو ہے اس خطے میں تنا ترین ملک ہے، تنا ہو گیا بالکل. بھارت سے تعلقات خراب، افغانستان سے خراب، ایران سے بھی خلاف. تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ بہت شکریہ.